السلام علیکم گائز، میں ہوں بشا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ ذکر اللہ کی فضیلت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل صفا میں سے ایک شخص جس کی کنیت ابو روزین تھی سے فرمایا: اے ابو روزین، جب تم تنہائی میں ہو تو اپنی زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رکھو، کیونکہ جب تم اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہو گے گویا نماز میں رہو گے۔ اگر تم لوگوں کے سامنے ذکر کرو تو یہ لوگوں کے درمیان نماز کی طرح ہے، اور اگر تم تنہائی میں ذکر کرو تو یہ تنہائی میں نماز کی طرح ہے۔ اے ابو روزین، جب لوگ رات کے قیام اور دن کے روزے کی صعوبیت یعنی مشقت برداشت کر رہے ہوں تو تم لوگوں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور نصیحت کی مشقت برداشت کرو۔ اے ابو روزین، جب لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے میں مصروف ہوں اور تم چاہو کہ تمہارے لیے بھی ان کی مثل اجر و ثواب ہو تو تم مسجد کو لازم پکڑ لو، اس میں اذان دو اور اذان پر اجرت مت لو۔ 70,000 فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا طریقہ۔ حضرت سیدنا ابو روزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: کیا تمہیں اس دین کی اصل نہ بتاؤں جسے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی پا لو؟ تو سنو، ذکر والوں کی مجلس اختیار کرو، اور جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ عز و جل کے ذکر سے ہلاتے رہو، اور اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھو اور اسی کے لیے دشمنی رکھو۔ اے ابو روزین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور وہ سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل، اس نے تیری خاطر رشتہ محبت جوڑا ہے تو اسے جوڑ دے، یعنی اس کا اپنے سے رشتہ اطاعت جوڑ کر اپنا خاص بندہ بنا لے، لہٰذا اگر اپنے جسم کو اس میں مشغول کر سکو تو ضرور کرو۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔